بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کافی سارے لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں کہ ماتم کرنا شریعت سے ثابت ہے یا نہیں ہے، اس پر آپ قرآن و حدیث سے دلیل دیجئے۔ تو دیکھیں، اگر ہم قرآن کی طرف نظر کریں تو ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کے موقع پر ہمیں صبر کی تلقین دی ہے، صبر کا حکم دیا ہے، ماتم کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا۔ اس کی دلیل سورۃ البقرہ آیت نمبر 153 154، اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لو۔ کیا فرمایا؟ کہ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے معلوم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر کا حکم دیا ہے کہ صبر سے مدد طلب کرو، جب تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو صبر سے مدد طلب کرو، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اور اس کے بعد صبر کرنے والوں کی صفت کو بیان کیا گیا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 156 157 کہ اور خوشخبری دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ خوشخبری دیجئے کس کو؟ صبر کرنے والوں کو، کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی خصوصی عنایت ہیں، رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ تو صبر کرنے والوں کے لیے تعریف فرما رہا ہے، ان کے لیے خوشخبری دے رہا ہے، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ راہ حق پر ہیں، صبر کرنے والے راہ حق پر ہیں۔ اور اس کے بعد صحیح البخاری کی حدیث نمبر 1298، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کی موت پر اپنے رخسار پیٹے، گریبان چاک کرے اور جاہلیت کی باتیں کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں معلوم ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صبر کی تلقین کری ہے، اور گریبان چاک کرنے سے، یہ اپنے آپ کو پیٹنے سے، اپنے آپ کو لہو لہان کرنے سے اور سڑکوں پر ماتم کرنے سے، کیا فرمایا؟ جاہلیت کی باتیں ہیں، اور ایسا کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اسی کے بعد خود شیعہ حضرات کے گھر کی کتاب دعائم اسلام، اس کے صفحہ نمبر 225 پر انہوں نے ایک روایت کو نقل کیا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم اور نوحہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس میں روایت نقل کی گئی ہے، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی موت پر روئے، تو حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ رو رہے ہیں اور آپ ہمیں منع کرتے ہیں رونے سے؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا وہ سب سے زیادہ غور طلب ہے کہ میں تمہیں رونے سے نہیں روکتا، بلکہ میں تمہیں نوحہ اور ماتم کرنے سے روکتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رونے سے نہیں روکا۔ اگر ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، رنج و غم کے حالات ہوتے ہیں، تو اس میں ہم رو سکتے ہیں، رونے پر شریعت کی طرف سے ہماری کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن یہ سڑکوں پر ماتم کرنا، یہ جلوس نکالنا اور اپنے آپ کو لہو لہان کرنا، نوحہ کرنا، ان ساری چیزوں کا شریعت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔